السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈسپیچنگ ٹائسون۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ٹھیک ہے سر، السلام تھینک یو علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ سر پہلے تو بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ اللہ آپ کو شکریہ۔ بہت خوش رکھے سر۔ اراؤنڈ 6 months ago سر میں نے آپ سے یوٹیوب چینل سے سیکھا ہے سب کچھ۔ اچھا آپ کے یوٹیوب چینل سے اور سمی بھائی کے یوٹیوب چینل سے بہت کچھ ملا ہے سر سیکھنے کو، اور آپ کی ابھی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے میں نے، اور الحمدللہ سر 6 months سے بزنس میں ہوں، سولو کرتا رہا ہوں۔ رائٹ ناؤ سچویشن از 4 کیریئر ہے میرے، ٹھیک ہے، ماشاء اور 3 لاسٹ 6 months سے چل رہے ہیں۔ ایک جو ہے 2 months پہلے ایڈ ہوا ہے میرے ساتھ، اچھا۔ اور ابھی ایک ڈسپیچر ہے سر میرے ساتھ، اور ہم مل کے کام کر رہے ہیں۔ اب سیلز سر وغیرہ میں کرتے ہیں ساتھ، سیل سر میں خود کرتا ہوں۔ لیکن وہ ڈسپیچ اور سیلز مینج کیسے کرتے ہیں کٹھی؟ سر یہی آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ جب ڈسپیچ کر لیتا ہوں تینوں کو راؤنڈ اباؤٹ بفور 12، میں تقریباً 12 بجے تک جو ہے نا تینوں ڈسپیچ کر دیتا ہوں۔ سم ٹائم ہوتے ہیں کہ مشکل ہو جاتی ہے، سم ٹائم ریٹ لوڈ نہیں مل رہا ہوتا، اچھا ریٹ نہیں مل رہا ہوتا، تو تھوڑا لیٹ بھی ہو جاتا ہوں، تو اس میں سیلز مس ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر 2 بھی بج جائیں لوڈ بک کرتے کرتے، 1 بجے کے بعد مارکیٹ ویسے بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہوں، تو اگر 2 بھی بج جائیں تو پھر بھی میں لاسٹ جو گھنٹہ ہے وہ کال کر کے اٹھتا ہوں، اس طرح نہیں اٹھتا۔ اچھا آپ کا نام دانیال ہے؟ نہیں، ڈینیل نام ہے میرا، نام محمد عباس ہے سر۔ اچھا، محمد عباس۔ اچھا عباس بھائی، چکر جی یہ ہے کہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ ہم کیوں کما رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ ہم آسانی میں رہیں۔ تو بالکل۔ اپنے آپ کو نا خام خواہ کے وقتے میں نہیں ڈالنا، محنت کرنی ہے، لیکن محنت یہ جہاں تک آپ کر چکے ہیں اتنی ہی چاہیے، ٹھیک ہے؟ سر اب تھک گیا ہوں۔ تو ہاں، یہی بات میں کرنے لگا ہوں۔ تو ماشاء اللہ 3 4 کیریئر ہیں، تو آئی ایم ہوپنگ کہ اچھی انوائس آپ کی جی بات الحمدللہ ہوگی، سر۔ ٹھیک ہے؟ تو اس میں سین یہ ہے کہ چپ کر کے ساتھ سیلز ایجنٹ رکھیں، ان کا کام ان کو دیں، اور جی بے شک ان کو لنک کر دیں کہ جیسے ہم لوگ نارملی کرتے ہیں کہ اگر تو ایکسپیرینسڈ ہے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، اور ساتھ لیکن اب جو جو ایک سسٹم چل رہا ہے، اب اس کو ہم اچھا کہیں برا کہیں، کچھ لوگ اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں کہ اگر وہ اتنی مطلب فار ایگزامپل ایک سینئر سیلس پرسن ہے جو کہ 60 70 ہزار سیلری لے رہا ہے، اور اگر وہ آپ کو 2 سیلز کلوز کر کے دیتا ہے تو پھر بیسک سیلری ایکٹیو کریں، اور اگر اتنا سینئر بندہ ہے اور اتنے پیسے لے رہا ہے تو ہی شوڈ ڈو سم ورک نا۔ تو آپ اس طرح اپنی چیزوں کو جیسے ابھی گورو نے ہمیں ڈسپیچ سروس دے کے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے نا، تو اپنی چیزوں میں آسانی پیدا کریں، اس سے بزنس بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ یہ بظاہری طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ 40 50 ہزار جیب سے جائے گا یا اس طریقے سے رزلٹ نہ آیا تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اوکے سر۔ تو اچھا سر، میرا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے سولو کام کو ایز اے آفس جو ہے نا کنورٹ کرنے کے لیے نا، میں نے یہ تھوڑی سی ڈیڈیکیشن بھی رکھی ہے، اور ہوں، تھوڑی سی محنت زیادہ کی ہے، اپنے سر وقت ہی ڈالا ہے تقریباً یہ سیلز اور ڈسپیچ ساتھ ساتھ کر کے، ہوں، جسٹ بیکاز کہ کیپٹل کر لوں، اسے پھر آفس میں کنورٹ کروں۔ اور رائٹ ناؤ جو آپ سے کوشچن کرنے بیٹھا ہوں صرف اسی لیے بیٹھا ہوں، مجھے کچھ ایس او پیز بتائیں سر، جو ایک ایک آفس میں جب میں کنورٹ کروں، ایک آفس سٹارٹ کروں ایک انویسٹمنٹ کر کے، تو سر اس میں کچھ ایسے ایس او پیز ہونے چاہیے۔ میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں ایکسپیرینس ضرور ایڈ کروں، لیکن ساتھ میں ایز اے فریشی بھی لوں، جن کو جیسے آپ نے سکھایا میں بھی سکھا سکوں۔ اچھا، اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں جو کنورژن کریں نا وہ ہوں ہو اسٹڈی کنورژن ہو، یعنی کہ اسٹڈی کنورژن سے مراد یہ کہ وہ اس طرح نہ ہو کہ ایک دم سے آپ نے 10 بندے بٹھا دیے یا 20 بندے بٹھا دیے۔ اگر آپ ابھی آپ کے ساتھ ایک اور ڈسپیچر اٹیچ ہے، آپ بتا رہے تھے، جی جی، میرے ساتھ ایک ڈسپیچر۔ فزیکلی آپ کے ساتھ ہے یا؟ نہیں سر، وہ ریموٹلی ہے میرے ساتھ۔ اچھا، ریموٹلی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں، میں جو سجیسٹ کرتا ہوں لوگوں کو وہ یہ کہ پہلے تو آپ اپنے، اگر آپ کے پاس گھر میں 2 4 بندوں کی جگہ ہے تو گھر سے ہوں سٹارٹ کریں، تاکہ آپ کو آفس کے جو بل ہے یا جو آفس کا رینٹ ہے ان چیزوں سے آپ ہوں بچیں۔ آپ کے پاس ایک اتنا آ جائے کہ جیسے آپ کے پاس ابھی 3 4 کیریئر چل رہے ہیں نا، اسی ہوں طریقے سے آپ کے پاس کم از کم 6 7 کیریئرز ہو جائیں، ٹھیک ہے، جن کی ہوں انوائس کم از کم $5000 کے قریب قریب ہونی چاہیے۔ وہ ہوں ظاہر بات ہے گراس ہوگی۔ جب آپ بالکل۔ آفس کی طرف جائیں گے نا تو آفس کے ہوں کچھ ایکسپینڈیچرز ایسے ہیں جو آپ کی کیلکولیشن میں نہیں ہوں گے، ٹھیک صحیح۔ ہے؟ کوئی ملنے آ رہا ہے، کوئی چائے پانی چل رہی ہے، اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ چھوٹے چھوٹے خرچے 500 1000 کر کر کے کدھر تک پہنچ جائیں گے۔
تو صحیح. آپ کی کیلکولیشن سے وہ ہمیشہ زیادہ ہی رہیں گے. تو اگر صحیح. آپ نے کنورٹ کرنا ہی ہے نا، یہ نہیں ہے کہ ہوں. ایک بندے سے اٹھ کے ڈائریکٹلی آفس کھولا 10 بندے رکھ لیے. ٹھیک ہے. ہوں. تو پہلے تو کوشش کریں 3 4 بندے گھر پہ ہی رکھیں اگر رکھ سکتے ہیں. ٹھیک. نہیں رکھ سکتے تو پھر آفس کی طرف جائیں. آفس کوئی ایسا لیں کہ جس میں آپ کم از کم 10 بندوں کی جگہ ہو. لیکن سٹارٹ ٹھیک. آپ نے وہی 4 6 لوگوں سے ہی کرنا ہے اور گریجولی بڑھاتے کرتے رہیں. یہ بھی نہیں کرنا کہ ایک دم جو ابھی تک جتنی محنت کی ہے جتنی سیونگ کی ہے وہ سارے کے سارے ایک دفعہ میں لگا لیں کر لیں. ابھی جو ہوں. میرا آفس یہ والا ہے اس پہ ہوں. تقریباً جو ایکسپینسز ہوئے ہوئے ہیں، صرف ایکسپینسز ہوئے ہوئے ہیں جو، یہ تقریباً ہوں. 20 سے 25 لاکھ روپے ہوا ہوا. صحیح. لیکن یہ 20 سے 25 لاکھ روپے میں نے تقریباً 1.5 سال میں جا کے لگایا اس پہ. جس دن صحیح. ہم اس آفس میں آئے تھے اس میں ہم اپنا پرانی کچھ فرنیچر جو پچھلے آفس سے اٹھا کے لائے تھے. میں نے بتایا تھا ہم نے کمپیوٹر لیب سے اسٹارٹ کیا تھا. تو وہاں سے لائے تھے پہلے 4 6 لوگوں کو 8 لوگوں کے حساب سے کیا. پھر ایک بندہ ایڈ کرتے تھے، ایک لیپ ٹاپ لیتے تھے اور ساتھ سیٹ اپ ایڈ کرتے کہ آہستہ 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 بنایا. ٹھیک ہے. صحیح. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا جن کے پاس 20 25 لاکھ یا 15 لاکھ تک اکٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ ون ٹائم خرچہ کر لیتے ہیں اور اس کے ہوں. بعد بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. اس بزنس میں آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم سیٹل ڈاؤن. آپ کو ہوں. ہمیشہ 2 3 مہینے کا بیک اپ اپنی جیب میں رکھنے ہی رکھنا ہے، چاہے آپ رننگ میں بھی آ چکے ہوں. تو صحیح. اس وجہ سے ہوں. میں تو یہی سجیسٹ کروں گا پہلے 3 4 لوگ گھر سے رکھ کے اسٹارٹ کریں. جب تقریباً 5 1 ہزار ڈالر کی آپ کی انوائس ہو جائے جس میں ٹینشن نہ ہو. ٹھیک ہے. صحیح. تو صحیح. پھر آپ آفس والی سائڈ پر جائیں. اچھا سر، آپ کیا پریفر کرتے ہیں کہ اس اسٹیج پہ جب آپ بہتر سمجھتے ہیں، ابھی اتنا کچھ زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، 5 منتھ سے 6 منتھ سے ڈسپیچ کر رہا ہوں، مجھے پہلے دوسرے سیکنڈ ویک میں ہی مجھے کیریئر مل گیا تھا اور میں ہوں نے آن بورڈ کر لیا تھا. ہوں تو ٹل ناؤ میں نے جو ہے اس کو خود ڈسپیچ کیا. ہوں آپ کیا پریفر کریں گے کہ مجھے فریشی ہائر کر کے اسے ساتھ بٹھا کے خود پریکٹیکلی سکھانا چاہیے، کیونکہ کچھ ڈیزرونگ لوگ ہیں میری نظر. بس ڈیزرونگ ہو، ڈیش نہ ہو. ٹھیک نہیں ہے. نہیں سر، نہیں نہیں سر، ہاں. ڈیزرونگ ہے، ڈیزرونگ ہے یہ. ہم بھی اسی معاشرے میں بڑے پلے بڑے ہیں، ہم جانتے ہیں سر کون کتنے پانی میں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی وہ نہیں کر رہا لیکن ہوں. مطلب یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. میں صحیح. خود بڑا مطلب درد دل رکھنے والا انسان ہوں. تو جس کی بھی ہیلپ کرو نا، صحیح. جس کی بھی ہیلپ کرو، وہ ہاں. ایسا کوئی چھرا گھونپ کے جاتا ہے، ایسا کوئی چھرا گھونپ کے جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آنے دیتے. مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح سر. تو یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور مطلب میں اس پہ ابھی کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، پتہ نہیں کوئی بات غلط نہ نکل جائے میرے منہ سے. لیکن جس کو بھی آپ رکھیں بڑا دیکھ کر کے، کیونکہ جس وقت بندے کی نیڈ ہوگی وہ آپ کے ہوں. جو ہے نا وہ جوتے بھی پالش کرے گا. ٹھیک ہے. صحیح. اور جس وقت اس کی نیڈ ختم ہوگی اس وقت ہوں. تو کون میں کون، میں وہ بن جائے گا کہ میں نے تو اپنے بل بوتے پہ سارا کچھ کیا. تو اس چیز ہوں. کا تھوڑا سا خیال رکھ کے کر کے ہوں. ایک کریں. لیکن ہوں. سارے جو ایک پروفیشنلی جو چیزیں ضروری ہیں، جو بائنڈنگ ضروری ہے، جو بانڈ ضروری ہیں، وہ ہوں. رکھ کے کریں. ٹھیک ہے. اس طرح نہیں کہ ٹھیک. خالی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو کیونکہ مچ. کسی بندے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ جس کی آپ سب سے زیادہ ہیلپ کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ ڈانگ مار کے جاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے سر. جی سر میرا نام رضوان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سولو ڈسپیچنگ کب سٹارٹ کرنی چاہیے، کب بندے کو آئیڈیا ہو کہ میں یعنی کہ اتنی مجھے سیلز آ گئی ہے یا ڈسپیچ آ گئی ہے، میں سٹارٹ کر سکتا ہوں، یا کتنا ایکسپینس یعنی کہ بنیادی طور پہ کتنے منتھ کا ہمارے پاس بیک اپ ہو سولو ڈسپیچنگ کرنے کے لیے، اور کیا کیا دیکھیں چاہیے، چاہے آپ سولو تھوڑا سا کریں، بریفلی کر. چلیں آپ سولو نہیں کریں، چاہے آپ کمپنی بنا کے کریں، آپ کے پاس 3 منتھ کا بیک اپ ہونا چاہیے. اب 3 منتھ کا سر بیک اپ کمپنی والے بندے کے لیے یا آفس والے بندے کے لیے ڈفرینٹ ہوگا، ایک سولو بندے کے لیے ڈفرینٹ ہوگا. کیونکہ سولو بندے کا ایک صرف لوڈ بورڈ کا اور ڈائلر کا خرچہ ہے پر منتھ کا. اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ڈائلر لے رہے ہیں اور کون سا لوڈ بورڈ لے رہے ہیں. تو رفلی آپ کا 30 سے 40 ہزار پر منتھ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے. اور رننگ خرچے کی میں بات کر رہا ہوں. اب اس میں لیپ ٹاپ، ہیڈ فون، LLC اور یہ وہ چارجز شامل نہیں ہے. تو رفلی آپ کے پاس یعنی کہ رننگ خرچے کا 1,20,000 سے 1.5 لاکھ اگر پڑا ہوا ہے تو اٹس مور دین انف. لیکن سر اس میں. چکر یہ جی ہے جی کہ سر. اب 3 منتھ کے بیک اپ سے یہ مراد ہے کہ اس میں پھر آپ کی ورکنگ پوری ہونی چاہیے. اب میں اکثر لوگوں کی موک کالز اور وہ سن رہا ہوتا ہوں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی ہمیں 2 مہینے ہو گئے کالز کرتے ہوئے، اور لٹرلی جب میں سنتا ہوں ان کی کالز اور ایسا لگتا ہے کہ یار تم 6 مہینے اور بھی لگے رہو تو کچھ نہیں ملنا تمہیں. یہ حالات ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو نہ لرننگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو چینج کر رہے ہوتے ہیں، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بول کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ورکنگ ان کی پوری نہیں ہوتی. تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ لرننگ از دا فرسٹ پروسیس.
ارننگ از دا بائی پروڈکٹ. لرننگ آپ کی اچھی ہوگی تو ارننگ آپ کی ہونی ہی ہونی ہے. ابھی مطلب سمپل سی بات ہے کہ میں نے سب کچھ یوٹیوب پہ بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی لوگ آتے ہیں نا، مجھے پیسے دے کے جاتے ہیں نا، کورس کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میری لرننگ اچھی ہے یا میرا بتانے کا طریقہ اچھا ہے، یا جو بھی ہے، جو سمجھتے ہیں. میرا اچھا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا، لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ سارے یہاں پہ ماشاء بیٹھے اللہ ہوئے. بہت اچھی. تو لرننگ اچھی ہے تو آپ کسی کو سمجھا بھی سکتے ہیں نا، کسی کو سکھا بھی سکتے ہیں. تو لرننگ از دا فرسٹ پروسیس، ارننگ اس کا بائی پروڈکٹ ہے. خود بخود آپ کی ارننگ ہو جائے گی. ارننگ کی اتنی ٹینشن نہیں ہے. جبکہ لوگ اکثر فرسٹ ڈے ہوگا، پہلی ویڈیو دیکھی ہوگی، فرسٹ کوشچن کیا ہوگا؟ سر ہم اس میں سے کتنا کما لیں گے. میں نے کہا جتنا آپ اس میں سے سیکھ لو گے اتنا آپ کما لو گے. آپ کی لرننگ پہ ڈیپینڈ کرنا ہے، ورنہ سارا گوا دو گے. سر جی اس میں بعض اوقات نیٹ کا اور ہاں میں یہ نیٹ وغیرہ کا مسئلہ بہت آ رہا ہوتا ہے، یا ای میل ہم کیسے یوز کریں، کون سی یوز کریں، کیونکہ ایل ایل سی بعض اوقات اسٹارٹنگ میں ہم بائی نہیں کر سکتے، یا بائی نہ کریں تو بہتر ہوتا ہے. تو آپ نے بھی کہا کہ رینٹڈ پہ بھی ہم کر سکتے ہیں. بائی تو نہ سر کریں تو اس بہتر کا ہوتا تھوڑا ہے. سا. جی میں نے جی کب سر. کہا ہے بائی نہ کریں؟ میں نے تو نہیں کبھی اس بائی طرح. نہ کریں گے، مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایکسپینس نہیں ہوتا نا بعض اوقات اسٹارٹنگ پہ، تو ہوں. رینٹ پہ لے کر کریں تو سنا ہوا ہے کہ بہتر ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ای میل بعض اوقات ہم کر رہے ہوتے ہیں کیریئر کو، تو اس کے لیے کیا جی میل ہی یوز کریں تو امپیکٹ ٹھیک رہے گا، یا اس کے دیکھیں، بارے میں تھوڑا سا سر. اگر جنرلی کمپنی پرپوزل کی بات آتی ہے تو کمپنی پرپوزل نارملی آپ کو پروفیشنل ای میل سے ہی کرنی چاہیے. جب آپ رینٹ کی ایل ایل سی لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ والی فیسلٹی نہیں ہوتی کہ آپ پروفیشنل ای میل یوز کر سکیں، کیونکہ صرف آپ ڈاکومنٹس لے رہے ہوتے ہیں نا، اگلے کا یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور نہ پھر آپ اس کا اکاؤنٹ بھی یوز کریں گے، اس کے الگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی رینٹ کی اگر بات کروں تو رینٹ میں اس بندے کو فائدہ ہے کہ جو آپ کو رینٹ پہ ایل ایل سی دے رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو لاس ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل اگر 10,000 مہینے کا آپ رینٹ دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کے اکاؤنٹ میں جب پیسے منگوائیں گے 10% 12% اس کی بھی کٹنگ آپ کروائیں گے. تو کرتے کراتے اگر آپ کا کام چل پڑا تو تقریباً آپ مہینے کا اس کو 15 سے 20 ہزار روپیہ وہ دے رہے ہوں گے. اور اگر آپ کا کام نہیں چلا تب بھی آپ جو ہے نا 10,000 پر منتھ کے حساب سے 2-3 مہینے کا 20-30 ہزار روپیہ تو خرچ کرو گے ہی کرو گے. ٹھیک ہے، پرسنل لیول پہ صحیح کیونکہ میں خود ایل ایل سی رینٹ پہ دیتا ہوں، مجھے فائدہ ہے. مجھے یہ صحیح سیکرٹ سورس نہیں بتانی چاہیے. لیکن صحیح ہے. بات یہ ہے کہ وہ 30,000 دینے کے بعد آپ کو لگتا ہے نہیں یار میں، مطلب اگر کام چل پڑتا ہے تو اب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب مجھے اپنی بنوا لینی چاہیے، میرے پاس اپنا اکاؤنٹ نمبر ہو، یہ وہ ساری چیزیں، میں خام خواہ میں 20,000 30,000 روپے اگلے بندے کو کیوں دے کر رہا ہوں. تو اس کیس میں صحیح. آپ جب اپنی بنوانے کرنے جاتے ہیں تو دوبارہ یعنی جو آپ نے رینٹ دیا بیسیکلی وہ سارا کے سارا آپ کا، یا جو آپ نے کسی اور کا اکاؤنٹ یوز کرنے کے لیے پیسے دیے وہ سارے کے سارے آپ کے ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو الٹیمیٹلی اگر لیجٹ بزنس کرنا ہے، جس طرح ابھی اس کی اپڈیٹس آ چکی ہیں، کیریئر 411 کی بھی اس بارے میں بھی میری ایف ایم سی ایس اے میں بات ہوئی ہے کہ جی سر وہ دیکھیے. جس طرح اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی کسی نے آؤٹ سورس کیا تو اس کو بھی فریڈ گارڈ لگے گا. اب میری ایف ایم سی ایس سے بات ہوئی ہے کہ اگر کیریئر 411 نے یہ کیس نکالا ہے تو یو ایس سی کی گورنمنٹ ایل ایل سی کیوں بنوا کر رہی ہے، تو اس پہ مطلب ڈسپیچر کی ایل ایل سی نان ریزیڈنٹ کی کیوں بن رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی جو مطلب اب اچھا اس میں بھی انہوں نے پہلے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی. میں نے ان کو تھوڑا سا ٹو دا پوائنٹ بات کی کہ یہ تو پھر آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، لوگوں کی ایم سیز بھی رجسٹرڈ ہیں جو کہ نان ریزیڈنٹ ہیں، تو بروکرز بہت سارے ہیں جو وہاں سے کام کر رہے ہیں. اچھا، تو اس پہ انہوں نے کہا ہے جی جو بندہ بزنس رجسٹرڈ کر کے کام کر رہا ہے وہ تو انلیگل تو نہیں ہے، وہ تو لیگل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپنی نے جو اس کو پرپوزل دیا ہے کام کرنے کے لیے یا اس کو آؤٹ سورس کیا ہے، تو وہ بیسیکلی ود ان یو ایس سے کیا ہے. کہ اس نے مطلب یہ نہیں کہا کہ میں فلانا بندہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اس کو میں آؤٹ سورس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس نے ایک کمپنی جو کہ امریکہ کے اندر رجسٹرڈ تھی اس کو آؤٹ سورس کیا. پوائنٹ سمجھ صحیح آیا ہے سر. میرا؟ اب اس جی کا سر کیا آ گئے مطلب سر. ہے کہ جن کی ایل ایل سی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پہلے ہی امریکہ کی نظر میں اللیگل ہیں، وہ اللیگل کام کر رہے ہیں. صحیح ٹھیک ہے، اور صحیح صحیح. اب کیریئر 411 کو جو ہی پتہ لگا اس نے کیریئر کو اپروچ کیا کہ بھائی یہ تو آپ کا، کیونکہ اب تو وہ ای میل سے بھی چیک کر رہے ہیں کہ آپ کی ای میل کہاں کی ہے. تو کیریئر کے پاس کیا اس کا جواب ہے؟ صحیح ہے. کیریئر اگر تو آپ کی ایل ایل سی یو ایس اے میں رجسٹرڈ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹھیک. ایل ایل سی جب آپ کی رجسٹرڈ ہوتی ہے تو سب سے آسانی آپ کی یہ ہوتی ہے
ये मैं दोनों केसेस, मतलब आप चाहे अगर नहीं अफोर्ड कर सकते रेंट पे लेके करो, मैं उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन होनी चाहिए। ठीक है, जब आप सही है कैरियर सर। को अप्रोच करते हो आपको कुछ ना कुछ तो तारुफ कराना है कि आप किसी कंपनी से आपका ताल्लुक है, क्या है, कौन सी वेबसाइट है आपकी, क्या सारा चक्कर है। ठीक है, उसको कैसे खाली फोन पे सही है यकीन आ जाएगा कि भाई आप बड़े रजिस्टर्ड बंदे हो और बड़ा लीगली काम कर रहे हो, आपको उसको प्रूफ भेजने पड़ते हैं ना, दिखाना पड़ता है। जी जी। तो पहली चीज तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि अभी आजकल के केस की अगर मैं बात करूं जो रिसेंट अपडेट है, तो उसमें भी अगर आपके कैरियर किसी जगह पे फंसता है ऐसी जगह पे, और अगर आपकी कोई एलएलसी वगैरह रजिस्टर्ड नहीं होती कि किस उसके साथ काम करे, वो क्या उसका जवाब देगा सिंपली इस टाइम, मतलब जो एज पर एफएमसीएस से, कि अगर वो रजिस्टर्ड कंपनी है तो बेसिकली वो उसने आउटसोर्स नहीं किया, आउटसाइड द यूएस से काम नहीं लिया, उसने अमेरिका की कंपनी को काम दिया है। जी जी, बिल्कुल ऐसी है। सर एक और मसला पूछना चाह रहा था कि ये नेट का आजकल पाकिस्तान में बहुत इशू आया हुआ है, तो हम्म। इसके बारे में आप कोई क्या राय देंगे? कौन सा हम नेट यूज करें? हम बीटीसेल पे रिलाई कर लें, सेलुलर यूज करें? तो थोड़ा सा अगर इस पे नजर, एलन थोड़ी मस्क सी का अगर वो सर सेल फोन आ रोशनी रहा है ना, डालें। वो वाला यूज कर देना, वो कौन सा उसका नाम है, स्टारलिंक स्टारलिंक। स्टारलिंक वाला यूज कर लो, उससे नहीं मसला आएगा कोई। वो तो एक्सेस में नहीं है ना सर हमारे। यार हम सारे आपके साथ ही हैं भाई, मसले आते हैं, आते रहेंगे कुछ ना कुछ। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अ, मतलब सब इजी हो जाता है, लेकिन मुश्किलात आती हैं। कैरियर्स को पहले से ही बताया होता है कि मसला है ये, वो कुछ ना कुछ बहाना कर देते हैं, लेकिन मतलब नुकसान होता है इस चीज़ का, अच्छा खासा नुकसान होता है। लेकिन अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं यार, वो बंद होता है तो फिर सारे ही बंद होते हैं, कोई उसमें कुछ नहीं सही आप है कर सर। सकते।